کیا گھر میں بلی پال سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بلی ہوتی ہے وہ روز قیامت اپنے مالک کی شکایت کرے گی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اسی طرح کا ایک اور سوال ہے کہ کیا گھر میں پرندے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ بلی رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی ہیں، اور غالباً سب سے زیادہ روایتیں انہی کی طرف کہ یہ سب سے زیادہ روایتیں حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر رہتے تھے، اصحاب صفہ میں تھے۔ تو انہوں نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، اور اسی کی نسبت سے یہ ابو ہریرہ کہلائے، اصل نام ہی تقریباً سبھی بھول گئے، جتنے سن رہے ہیں ان میں شاید ہی کسی کو یاد ہو۔ محدثین بھی اختلاف کرتے کہ شاید یہ نام تھا، شاید یہ نام تھا۔ ویسے عبد الرحمن پر زیادہ ہے کہ عبد الرحمن ان کا نام تھا۔ ابو ہریرہ ان کی یعنی بلی والا، چھوٹی بلی والا، چھوٹی سی بلی تھی سائز میں، تو ابو ہریرہ چھوٹی بلی والا۔ تو یوں بلی پالنا جائز، بلی قیامت کے دن شکایت کرے گی، یہ ان معنوں کر درست ہوگا کہ آیا شکایت کرے گی نہیں کرے گی مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ یہ کہ اگر بلی پر ظلم کرے گا تو اس کا انجام تو ہوگا کہ ایک عورت کا حدیث شریف میں تذکرہ ہے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف حدیثوں میں کہ اس نے ایک بلی کو بند کر دیا اور اس کو دانہ پانی نہیں دیا، کھلایا نہیں، نہ اس کو آزاد کیا، اور وہ بیچاری مر گئی۔ اب یہ کہ اس پر عذاب مسلط ہو گیا مختلف، مطلب اس میں کہ وہ بلی اس کو نوچ رہی تھی، اور اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرمائے، یہ کہ نہ اس نے اس کو دانہ کھانے کو دیا، نہ اس کو کھولا تھا کہ یہ اپنی غذا خود حاصل کر لیتی، بلکہ اس کو بند کر دیا اور مر گئی۔ تو یہ جو بچے بلیوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روکا کرو کہ یہ گھریلو جانور ہے، بے ضرر جانور ہے، یہ بلا وجہ حملے کرنا کاٹنا یہ عام طور پہ اس کا کام نہیں ہے بلی کا۔ بچے اس سے کھیلتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بلیاں ہوتی ہیں، بالکل بے ضرر ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر جا کر پیشاب وغیرہ کرتی ہیں، ہر جگہ نہیں کرتی، فکس، جیسے ہمارے واش روم ہوتے ہیں تو ان کا واش روم ہوتا ہے۔ غذا بہرحال ان کی مخصوص فیڈ وغیرہ ہوتے ہیں جو ان کے لوگ کھلاتے ہیں، تو اگر وہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، وہ ستاتے نہیں ہیں اس کو، تو وہ اگر پالتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور پرندے پالنا بھی اسی طرح ہے کہ اس کو مطلب یہ کہ وہ ہے لکھا فتح رضی شریف میں کہ 70 بار اس طرح کے جانور پرندے جو پالتے ہیں نا، 70 بار اس کو چارہ دانہ وغیرہ دیا جائے، یہ ایک مبالغہ ہے، 70 بار یعنی بار بار نہیں، اتنا دیا جائے کہ اس کو مطلب یہ کہ وہ بھوک نہ ستائے، اور اس طرح بھی نہ کھلایا جائے کوئی بیمار ہو جائے۔ تو یہ کوئی بھی کام کرنا وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ درزی کا کام سیکھے بغیر آپ مشین پہ بیٹھ جائیں گے تو کپڑوں کا کنڈا کر دیں گے، پہلے ہی جو سوٹ چاہیے اس میں لڑائی ہو جائے گی آپ کی، تو سیکھنا پڑتا ہے نا۔ اسی طرح دیگر کاموں میں جو بھی آدمی سیکھتا ہے وہی وہ کام کر سکتا ہے۔ جانور پالنا ہے، پرندے پالنے ہیں، تو پہلے اس کو بھی سیکھ لے، بلی پالنی ہے، مچھلیاں پالنی ہے، طریقہ سیکھ لے، اس کے علماء سے جا کے مل کے مشورہ کر لے کہ کوئی اب گناہ میں نہ پڑ جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم